پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے، اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے۔ یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے۔ لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، تو کیا ہوا؟ دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا۔ جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او شور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان ہے۔ بس اتنا کرو پتر، کسے کول بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو، اور کسے کول بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو، پھر جو چاہندے ہو لے جو، تو کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی۔ بس کسی کل بہ کے طریقہ سیکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا، صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار ہا فرق ہیں آپس میں، ہاں جی، کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں، ہاں جی، کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزارہ فرق۔ لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، داڑھی شریف سارے ہی رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے، جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے۔ وہ 20 بندے پکڑے گئے۔ وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا، اس کی منزل نہ بغداد تھی نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں۔ وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا۔ اب ہوا کچھ اس طرح، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا، جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا، اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا، وہ کلہ ہی رہ گیا۔ اس کو پتہ تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں، مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں، اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے؟ کوئی بھی یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں، اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے، ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، جی اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لوں گے، بھائی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نہیں سارا، اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے، ہاں جی۔ کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ، کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کہتے، پھر بار بار، ہاں جی، اور پھر دریا رامن جوش میں۔ اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا، عباسی خلیفہ، اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، پلنگ ہلیا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں، کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا، اتنے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکاردا پہ، جا کے رہا کرو۔ ہارون نے مارے شوق کی، کون ہوئے گا، سارا بغداد بھرا ہے، ہاں جی، قاضی صاحب بھی ہیں، میرے وزراء بھی ہیں، گورنر بھی ہے، سب ہیں، لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا، کیا ہوگا وہ، کتنا اللہ کا خاص ہوگا، اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا،
بادشاہی اٹھا دیا گیا، نہ سر پگ بنی، نہ پیرے جتی پائی، انجی نسیا، جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک کمرہ ویکھیا، لیکن کوئی اس وضع قطع کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ سارے شکلوں چور ٹھگ، پھر دوبارہ دیکھا، پھر نہیں، پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتا تھا ایک اندر ہی ہے یہ۔ ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کی تھا نہیں، وہ جڑے انہی ٹر گئے، ہو سکتا قاتل ہوئے، لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا لے، رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں بھی چھڑوائے، اس لیے میرا میتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جانن اللہ تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا، دروازہ کھلوایا، جا کے اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہی ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا، ستا بادشاہی ٹھوا لے، بڑی تیری پریت ہے، بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا، سارا بغداد بھریا پیا ہے، کسی نے نہیں ٹھوایا، بادشاہی ٹھوا لے ستا، چل میرے نال۔ اس کو لے گیا، کیا ہوں سو جا، فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ انو لے جاؤ، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ، اور دوسرا کام میں کرو، آج پورے بغداد چلان کرو، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہاں پتر یہ ہندہ ہے، لیکن ادو ہندہ ہے کہ جدوں آن والا ایس نظریے نہ آئے، میں خالی نہیں، میں خالی نہیں جا ہندہ پتر، بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے پھر، لیکن آن والا ایتھوں پکارے، اور کس طرح پکارے، میں خالی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت کچھ لکھا گیا درود پاک کے فضائل پہ، نہ تو اس وقت موضوع ہے اور نہ اس وقت اتنا وقت ہے، لیکن ہاں جتنا بھی لکھا گیا ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہی ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے، درود پاک وہ ذکر ہے، بس کرنے والا کرے سونا کر کے، تو پھر درود پاک کیا کرے گا، پھر درود پاک کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دے گا۔ یا میں اور سادہ کر دیتا ہوں، پھر درود پاک کیا کرے گا، پھر درود پاک آپ کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ ہو، ہم تو پڑھتے بھی ایسے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ، پائی تو چھاتی ویکھ لیں جی ایڈا ضروری ہے، تو کندھا ہی ویکھ لیں جی ایڈیاں ضروری نے، نہیں پتر، دو طریقے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے، یہاں آنکھیں جھکا لو، اور اگر تھوڑا اور مزہ لینا ہے یا تھوڑی اور چس لینی ہے تو پھر آنکھیں بند کر لو، تو پھر پڑھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لیکن اکثر و پیشتر کیونکہ ہوتا ایسے ایسے زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن خیال ہوتا نہیں ہے۔ وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے، اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں۔ لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک۔ ایک دن کسی نے لکھا تھا، کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ تو لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ پھر کہیں کہ یہی والا ہے۔
اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا نہیں۔ اس لیے ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو اب ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو حضرت، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو۔ بس پتر ایک آن دا طریقہ سکھو، آن دا ادب پتر، سر گج کے آنے ایس کر دی شان ہے بچے ویکھو نا پتر، شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھیا ہوندا، سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے۔ کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہا کے آنا ہے؟ شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہو کہ نویں کپڑے پا کے آنے؟ کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ خوشبو لا کے آنی؟ کچھ سارا کچھ، لیکن اتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے، سر کج کے آنا ہے، اتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے، دروشی کر کے تو ویکھو پتر کدی ہے۔ بات بڑھتی جائے گی، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت تو اللہ کے فقیر ہیں پتر، ہم سارے اللہ کے فقیر، لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے، اسے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت، تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے، اے بٹن کھلا دا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا دا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے نہیں، او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہے ہیں، فقیر ہیں بس، اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے، ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جی پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سی، پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہمیں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے، کوئی اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے، ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے، پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں منواتا ہے۔ میں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر جڑا پیتی کل بیٹھے سن اصل حضرت، کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض ہے، کسی پیتی کل بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ کی، در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، یا اللہ اج میں تیرے دربار اینج ضد کراں گا، کیویں در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جویں بال ایانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا،
دن ایسے ذہن کہ خالی خالی آؤ نا پتر کس دن سارے بوئے بند کر کے سود رشوت ملاوٹ دھوکھا بے ایمانی فراڈ سب دروازے بند کر کے یا اللہ تو ہی دینا ہے تیرے کولو ہی لینا ہے میں خالی آؤ نا پتر کسی دن ایسا کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دا جی چلے ہو پیسے کی شاید نے مکیش امبانی دیکھو نا اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھڑا لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے شرک مشرک ہے مکیش امبانی کنا پیسہ مالکاں نے دے چھڑے پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دین دے بل گیٹس یہودی ہے مغدوب نے اللہ دے اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا پتر ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے چلیا تھوڑا جہا پیراں تے پار پا او تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا اسی اٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی تیرے لیے تے اور بہت عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پیسہ کی شے پترا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا یارا تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ نہ اس رستے جاؤ اس رستے دے طفیل منگو پتر تہاڈے کول تے اہل سنت اے وی آپشن ہے اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو اے او نا نے اللہ موڑ دا نہیں تہاڈے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو در تیرے تے میں اڑیاں کر سا تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا تے پتر جی کو آیا ہی ایس دین تے ہوئے کہ میں خالی تے پھر وہ خالی جان دین دے بھی میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے فقیر لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا دودھ ٹھنڈا روح افزا گوند کتیرا ہاں جی تخم ملنگا ہاں جی جوس کچی لسی دودھ سوڈا اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے ابلے انڈے بسکٹ کیک رس پیزا پیٹیز اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تے انہ کچھ کھا کے جاندہ ہے تے پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے تے کس طرح نہیں جائے گا پتر تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر ہے درسا روز آدھی کی شان ہے واللہ غنی حمید روز آدھی کی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر وہ ذاتی کی شان لہو مقالید السماوات والارض کس طرح خالی میں نہیں سمجھتا ہے ماشاءاللہ سب زیادہ صاحب بیٹھے ہیں آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار ہے لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں اس لیے مجھے ڈبل ہے یہ میری جد ہیں میرے بڑے ہیں مجھے تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا کیا کہا اللہ میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں جس نے اونچا نام رکھایا جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا نیواں کیڑی شے پتر آکڑ ہے دسو تے صحیح منوں ہے کیڑی ککھ بھی نہیں ہے
جس نے اونچا نام رکھا، اونچا نام ہوتا جی، سبحان ربی الاعلیٰ ہو دے لے، سبحان ربی العظیم ہو دے لے، الحمدللہ رب العالمین ہو دے لے، تبارک الذی بیدہ الملک ہو دے لے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یہ ہو دے لے ساڈے جی، ساڈے جی تے شکر کرو، پتہ نہیں میرے مالک نے اتنے کی لا چھڑیا ہے، بو باہر نو نہیں آندی ہے تے پتر اسی اپنی بو نال آپ ہی مر جائیے، لیکن کی یہ الٹا، پتر کوئی چیز ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں، اس لیے اسپیشل میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر یہ والی چال نہ چلے جی، اصل میں نا ہم بتانا چاہتے ہیں یہ چال چل کے کہ میں بڑا دلیر ہاں، دلیراں نو دسنا نہیں پہنتا کہ میں دلیر، دلیراں نو دسنا نہیں، پتر انہاں دے کام ہی دس دینے کہ ہے دلیر، یہ کیونکہ ہم دلیر ہے نہیں اس لیے ہم بٹن کھول کے سینہ چوڑا کر کے اور منڈے ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو اصل میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دلیر، اللہ ہم دلیر، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ونڈے ڈال دی ہیں، فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک، پاک وہ ہے جس کی تنہائی، ون ڈال دیتی ہے، اور آگے کیا فرمایا، فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے، دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے، تو پھر اس لحاظ سے تے میرے خیال نہ دلیر رہتے، کیونکہ پتر اسی اس تو علاوہ اور کی تھا کی، اسپیشل میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں صاحب، ہیں جی، غصہ بڑا، ڈنڈ بڑے، چھاتیاں بڑیاں بڑیاں چوڑیاں، ہیں جی، گنا شنا بھی رکھیاں نے، لیکن کی اے ساریاں آپس کی ایک دوجے واسطے، یہ پتر کبھی کشمیر جاؤ، میں تو بڑا جذباتی سا مزاج ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کروں، نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی آپ کینٹ جائیں نا یہ KFC والے راستے سے، تو جیسے ہی حضرت وہ آپ جو آرمی والوں نے بنایا ہے تو اس کو کراس کریں گے تو آگے سڑک کے بیچ ایک تختی لگی ہے جس پہ کیا لکھا ہے، جموں 50 کلومیٹر، جموں 50 کی، صرف ہم سے جموں کتنا ہے، 77 سال ہو گئے ہیں حضرت صاحب، وہاں ظلم اور بربریت ننگا ناچ رہی ہے حضرت، ساڑھے تو کنے دور نے صرف 50 کلو، ویسے حضرت صاحب بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے قد، بڑیاں بڑیاں چوڑیاں چھاتیاں، بڑے ڈانڈ، بڑیاں بندوقاں شدوقاں، لیکن ساریاں ایک دوسرے لے، کوئی بہادر بھی ادھر نہیں گیا، کوئی دلیر بھی ادھر نہیں گیا، ہاں جی، ساڑھے ڈانڈ بھی انہوں نے کام نہیں آئے، ساڑھیاں بندوقاں بھی انہوں نے کام، کیونکہ یہ جب بھی ہم نے چلائی ہیں ایک دوسرے پہ چلائی ہیں، اور ہم نے کیا کیا 77 سالوں میں، 77 سال ہوئے حضرت وہ روتے رہے ہیں جی، ویسے میرے پاکستان میں بڑے بڑے ڈائلوگ مشہور ہیں جی، وہ گجر دا ویر، ہیں جی، بٹ بدماش، میاں دا کھڑاک، ہیں جی، جٹ دا گنڈا سا، 77 سال پتر وہ آوازیں دیتے رہے ہو، کوئی آؤ گجر ایتھے بھی آ کے ویر لو، کوئی نہیں ہے، 77 سال انہوں نے آوازیں دی، وہ کوئی جٹ ایتھے بھی گنڈا سا لے کے آؤ، کوئی جٹ گنڈا سا لے کے نہیں گیا، جٹ دا گنڈا سا جدوں چلے اپنے ہاں تے چلے حضرت، 77 سال حضرت وہ بٹ بدماش کو بھی بلاتے رہے، کوئی نہیں گیا، 77 سال انہوں نے میاں کو بھی بڑا بلایا کہ کوئی میاں آ کے تے کھڑاک کرے، لیکن جو کیتا جدوں کیتا سی اپنے ہاں تے کیتا، اور میرے پاکستان میں دلیری اور بہادری کس کا نام رکھ دیا گیا، محلے دار نہ لڑو، مسائے نہ لڑو، ماڑے نو پی جو، چنگچی والے نو مارو، سبزی والے نہ لڑو، ہیں جی، تے تگڑا آئے تے دوڑدا جو، یہی ہے پتر، اور کیا ہے، یہی ہے ادھر، اور کیا ہے، اسی لیے تو پتر میرے مولا مشکل کشا نے ون ڈال دی، فرمایا دلیرو نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیرو وے جڑا غصہ پی جائے، اور پھر صرف کہا نہیں پتر، کر کے بھی دکھایا، یہودی سے لڑ رہے ہیں، ذوالفقار برس رہی ہے، ہاں جی، یہودی نیچے گرا لیا، ذوالفقار ہوا میں لہرائی، اس یہودی کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے، اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی، اس نے تھوکا اس منحوس نے، بس اس کا تھوکنا تھا، حضرت علی پاک اٹھ کھڑے ہوئے، یہودی کو کہا جا چلا جا، وہ حیران ہو کے کہتا ہے علی نیچے گرایا تو اتارو گردن، کہہ رہے ہو جا چلا جا، فرمایا نہیں اب تجھے کچھ نہیں کہنا، معافی ہے، جا چلا جا، وہ کہتا ہے علی وجہ تو بتاؤ، فرمایا پہلے علی تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے،
اب تو نے علی کے چہرے پہ تھوکا ہے، اب لڑائی بن گئی علی کی اپنی ذات کی، اور علی کا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں۔ ہاں لیکن پتر دوسری طرف یاد رکھنا میرے جوانوں، پتر اسی منہج پہ آؤ، اسی انداز کو اختیار کرو، میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی یہ رنگ عطا فرما دے۔ اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ کہا، لیکن تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ جب باری آئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی، تو پھر حضرت علی کی تلوار اتنی چلی اور اس انداز سے چلی کہ کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں۔ لیکن جدو اپنی ذات دی واری آئی اور پتر اسی جدو لڑے ہیں اسی، اس لیے پتر میرے جوانوں میرے بچیوں اپنے غصے کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھو اور سیکھو پتر، آپس میں لڑ کے کیا 77 سال حضرت انہوں نے انتظار کیتا، اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل، اب انہوں نے بھی نعرہ بدل لیا، اب وہ دلیر او اپنے آپ انہوں دلیر سمجھیو کہ کوئی ظالم ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے رک جائے نہیں پائی ایتھے او بھی رہندا ہے، ایتھے او بھی رہندا ہے، کوئی ظالم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کیا ایتھے او، پھر اپنے آپ نو دلیر، کوئی کسی یتیم کسی غریب کسی مسکین پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ کے رک جائے کہ ایس محلے وچ وہ بھی رہندا ہے، پھر اپنے آپ نو دلیر سمجھیو، تے جے اے رنگ نہیں تے پھر دلیری، پھر تو ہم پتر اپنے نفس کے غلام ہیں، پھر تو اس لیے میرے بچیوں اقبال دعائیاں دیتا رہا درست ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن درست۔ دکھ یہ ہے پتر اسی ایک قوم بن ہی نہیں سکے ہے، ایتھے قوم بنان لئی کچھ کیتا ہی نہیں گیا ہے، اور دیکھ کے اپنے جوانوں کو حضرت صاحب دل دکھتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب۔ میں اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ جو اقبال نے کہا تھا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، اللہ پتر تڑیاں جوانیاں پاکیزہ کر دے، اور اللہ بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کرے، اللہ انہاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد ہے، اس لیے پتر جب بھی یہاں آنا فقیر بن کے آنا، اور پھر پتر جو دل چاہتا ہے تو لے کے تے جائیے، بہت ترقی کر لی، بڑے بڑے مال بن گئے حضرت، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس A to Z سب کچھ ملتا ہے، آپ کو یہاں آ کے کہیں اور جانے کی ضرورت، سب پتر جتنے مرضی یہ بڑے بڑے مال بنا لیں یہ اپنے دعوے میں پورے اتر سکتے نہیں، نہ کوئی ایسا مال ہے نہ کوئی ایسا یہ مال بنا سکیں گے کہ جہاں سے سکون ملتا ہو، نہ کوئی ایسا مال ہے نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو، بیمار کو شفا ملتی ہو، بے گھر کو گھر ملتا ہو، جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو، جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی، کہیں لیکن پتر یہ جس جگہ آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے، یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے دسا ہے، لیکن شر صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو، پتر لینے کا طریقہ تو دور، آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے عادات نہیں آتے ہیں کیونکہ کام بھی نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت، کام ہی نہیں ہوا حضرت، اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا، مسجد سے دور، مسجد کی شان، مسجد کا تقدس، دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں، وہ کتنے چل رہے ہیں مسجد تے، وہ کتوں آئے ہیں مسجدوں، یہ کہتے ہیں نا، بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں، وہ مسجد تڑ گیا، لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو
جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہاں تیرا ایم این اے ایم پی اے صاحب دے گھر بابا آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹور ٹپا ہوں لیکن کتنی غریب سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے۔ اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا، لیکن کام نہیں ہوا کوئی، بڑا ہی پروٹوکول پتر، اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے۔ اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے، لیکن کام نہیں ہوا حضرت، اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، گفتگو نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں ہوئی، اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے۔ بڑا ہی پروٹوکول، بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو، وچھے نو سور کہتے ہیں حضرت۔ اب دیکھیں نا، سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے، اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے حضرت۔ اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، ہیں جی، داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، ہیں جی، بہت بڑا نام۔ لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ وہ کریں گے، لیکن آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، زبان بھی پڑھے گی، ہماری توجہ بھی ہوگی اور ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش فرمائیں کہ اپنا معمول بنائیں، کیونکہ اہل سنت کا جو معمول ہے وہ 2 بار کا ہے، تو پتہ ہے کہ بس 2 ہی بار پڑھنا ہے، لیکن پتر 2 بار سونا کر کے پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ توجہ ہو، دھیان ہو، خیال ہو، ہیں جی؟ اور پھر دیکھو پھر یہ درود پاک کرتا کیا ہے حضرت، کیونکہ بہت کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو حضرت، لیکن ہوتا کیا ہے کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، اس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آنا والا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، ہم سارے